میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ایمان، ہماری صحت اور ہماری معیشت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا، لیکن شاید آپ کے ذہن میں اس کا جواب واضح نہیں ہوگا۔ وہ سوال ہے کہ ہیلتھ انشورنس حلال ہے یا حرام ہے؟ ہیلتھ انشورنس جو تکافل کی شکل میں ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص جس کی آنکھوں میں خواب ہیں، جس کی ہنستی بستی زندگی ہے، اچانک بیمار پڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو زندگی خطرے میں ہے۔ وہ ہسپتالوں کے دروازے کھڑکاتا ہے، دوائیوں کی قیمت پتہ کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ خالی ہیں، جیب خالی ہے، کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے پیارے بے بسی میں اس کی آنکھوں میں امید تلاش کر رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی امت محمدی ہے جسے اللہ نے ایک دوسرے کی مدد کا درس دیا تھا؟ کیا یہ وہی دین ہے جس میں ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہیلتھ انشورنس صرف ایک کاروبار ہوتا یا صرف ایک پیسہ بنانے کا ذریعہ ہوتا تو شاید آپ اس پر اعتراض کر سکتے تھے، لیکن جب انسانی زندگی کو محفوظ بنانے میں، بیماری میں مدد فراہم کرنے میں، کمزوروں کو سہارا دینے میں اس کا کردار ہو تو کیا واقعی یہ ناجائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس جوا ہے، دھوکہ ہے، بے یقینی ہے، اس کو سودی کاروبار میں انوالو کیا جاتا ہے، مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اسلام نے خود ایک ایسا نظام پیش کیا ہے جس میں لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ نظام ہے تکافل کا، جس میں مختلف لوگ ایک فنڈ مہیا کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں کہ جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ فنڈ، یہ میوچل فنڈنگ جو ہوتی ہے، یہ مختلف لوگ اپنے وقف کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جس میں تکافل کا اسلامی نظام قائم ہے، جو ہیلتھ انشورنس کا ایک حلال متبادل ہے۔ یہ نظام زکوٰۃ، صدقات، باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روایتی انشورنس میں سود غیر یقینی موجود ہے اور ہم اس کا حل تلاش کریں تو اس سہولت کو یکسر مسترد نہیں کر دینا چاہیے۔ ہمیں تکافل کو فروغ دینا چاہیے۔ اسلامی مالیاتی اداروں کی مدد سے صحت کے ایسے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ سوچئے، کل آپ، میں یا کوئی بھی ہمارا کوئی پیارا کسی خطرناک بیماری میں شکار ہو جائے، ہمارے پاس اس کے علاج کے پیسے نہ ہو، بلکہ آج کل تو علاج اس قدر مہنگا ہو گیا ہے کہ ہاسپٹل کا ایک کمرہ ہوٹل کے 5 سٹار ہوٹل کے کمرے سے زیادہ ہے۔ آپ کی کسی خدا نخواستہ پیارے کی یا آپ کی ایک بیماری آپ کو بینکرپسی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی نظریات کے مطابق تکافل کو فروغ دینا چاہیے، تاکہ ہم دین کو وسعت نظری سے دیکھیں اور تکافل کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تکافل پر بات کریں اور اس کو فروغ دیں، تاکہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ اکثر لوگ جب ان کے پاس ہیلتھ کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی چیک اپ نہیں کراتے، ابھی آپریشن نہیں کراتے۔ لیکن اگر تکافل کا نظام سوسائٹی کے اندر واضح ہوگا، لوگ اس کے اندر ہیلتھ انشورنس کروا رہے ہوں گے، تو ہماری تمام سوسائٹی کی جو صحت ہے یہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ وقت ہے جب ہم دین کو تنگ نظری سے نہیں، وسعت نظری سے دیکھنا چاہیے۔ یہ وقت ہے جب ہم اپنی روایتی انشورنس کے غیر اسلامی جو اصول ہے اس کو باہر پھینک دیں، تکافل کو اپنائیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس تکافل پر سٹڈی کریں اور عوام کو بتائیں، اور اللہ ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔